دوسری جگہوں پہ یہ چلن کم ہوتا ہے، مگر یہاں مئو میں چلن ہے کہ کسی کے گھر میں اگر 2-3-4 لڑکیاں ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ روز اس کے وہاں 2-4 مہمان پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہمانوں کا بوجھ اس پر آ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ان لڑکیوں کے سامنے ایک بہت انسلٹنگ میٹر آ جاتا ہے، کیونکہ اب ان 4 لڑکیوں کو پتہ چلا کہ جو چھوٹی لڑکی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، بڑی والی کم خوبصورت ہے، تو سب لوگ جو آئیں گے وہ چھوٹی والے کو پسند کریں گے، اور گھر والے چاہتے ہیں کہ بڑی والے کا رشتہ پہلے ہو۔ ناظرین آداب، آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔ آج مولانا مظہر اعظمی صاحب سے ہم بات کریں گے شادی بیواہ کے معاملے میں۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیزن بھی شادیوں کا چل رہا ہے، اور کئی ایک واردات بھی ہو چکی ہے جس نے بڑی سرخیاں بٹوری۔ تو مولانا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شادی کو لے کر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں شادی سے متعلق کوئی بات کہوں، جی، یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات میں ہمارا حاضر ہونا اور آپ کا موقع دینا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ نیز یہ بات بھی کہ یہ سوال و جواب ایک تعلیم کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ جی، اگر آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال و جواب کا طریقہ نیا ہے تو یہ غلط فہمی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کی معلومات نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ صحیحین کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے ایسے ہی زانوِ تلمس طے کر کے بیٹھ گئے جس طریقے سے ایک شاگرد بیٹھتا ہے استاد کے سامنے۔ جی، چونکہ انسان کے وہ شکل و صورت میں تھے، اس لیے لوگ تو یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ ہیں کون، مگر بیٹھنے کے بعد جب آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، آپ نے اس کا پورا جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو تعجب ہوا کہ آخر یہ کون سا آدمی ہے بھائی کہ پوچھ بھی رہا اور کہہ رہا کہ ٹھیک کریں۔ دوبارہ پھر پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، تب بھی اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ احسان کیا ہے، تب بھی آپ نے جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ نے پوچھا یہ کہ مساء، یعنی قیامت اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو اس پر آپ نے یہ جواب دیا کہ سوال کرنے والا آدمی مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ چیز اور لوگوں کے لیے تعجب خیز بات تھی۔ بات کا سلسلہ ختم ہوا اور جب واپس چلے گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل تھے جو آپ کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ تو گویا کہ اس روایت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ دین سکھلانے کا اور تعلیم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے جواب میں وہ بتائے۔ اس طریقے سے سامع بہت ہی مختصر وقت میں سوال جواب کی شکل میں پوری بات وہ جان لیتا ہے۔ ٹھیک بات ہے، جو سوالات سماج میں لوگوں کے ذہن میں ہیں اس کے جواب مل جاتے ہیں۔ یہ بات تو اس سے متعلق تھی۔ اب رہی بات شادی سے متعلق، تو شادی سے متعلق جو اسلام کا موقف ہے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ شادی کو اسلام ایک فطری ضرورت محسوس کرتا اور جانتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی فطری ضروریات ہیں ان تمام کو بہت آسان اور فراوانی کے ساتھ رکھا ہے، اس لیے شادی کو بھی کافی آسان رکھا۔ مثلا انسان کی سب سے اہم اور فطری ضرورت ہوا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پوری دنیا کو ہوا سے بھر دیا تاکہ انسان کو اس میں ذرہ برابر کوئی دقت نہ ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو دوسری ضرورت ہے وہ آدمی کے لیے پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی دنیا کے اندر تقریباً 73% حصے پہ رکھا ہے، جی، اور اس کے بعد معاملہ غذا کا ہے۔ تو جیسے یہ انسان کی فطری چیزیں ہیں اور فطری ضروریات ہیں، ایسے ہی انسان کے لیے شادی بھی فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اس کو شریعت اسلامیہ نے بہت ہی زیادہ آسان بنایا ہے، اور
ایک روایت ہے ابو داؤد کی کہ خیر النکاح ایسر ہو کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے زیادہ سہل ہو اور جس میں سب سے زیادہ کم اخراجات ہوں۔ تو یہ اسلام کا موقف ہے اسلام نکاح اور شادی کے بارے میں۔ اب رہا البتہ مسئلہ یہ کہ اتنا آسان یہ چیز اور اتنی آسان یہ چیز بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے امت کو درس دیا اور سبق دیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ شادی کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کریں۔ اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا الباءۃ، اس کا معنی ایک تو قوت جمع ہے، گھر ہے اور گھر کے تمام اثاثے اور ضروریات ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی کے پاس اثاثے گھر کی تمام ضروریات اور قوت با اور جمع کی صلاحیت موجود ہے تو اسے بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ کیسے نہیں ہے اس کو آپ ایک روایت کی روشنی میں دیکھیے۔ ایک عورت آپ کی خدمت میں آتی ہے، آپ سے عرض کرتی ہے کہ میں آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، خود کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی گویا کہ اس نے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے سراپا اس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ کوئی دیر تک عورت بھی بیٹھی رہی، آپ بھی بیٹھے رہے، اور بھی لوگ تھے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ مجھ سے اس کی شادی کر دیجیے۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی جانے لگا، پھر آپ نے بلایا اور آپ نے بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ دیکھو، بلکہ اس سے پہلے یہ کہا کہ صرف میرے پاس ایک لنگی ہے۔ آپ نے کہا کہ صرف ایک لنگی ہے تو تم اس کو دو گے تو تم کیا پہنو گے، اور تم پہنو گے تو وہ کیا؟ کہا کہ جاؤ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ولو خاتمن من حدید، اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہو تب بھی مہر کے کام میں آ جائے گی۔ وہ آدمی گیا اور واپس آ کے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب جانے لگا تو آپ نے بلایا اور کہا کہ قرآن کچھ تم کو یاد ہے، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے عقد میں دے دیا، تم کو جو قرآن کی آیات اور صورتیں یاد ہیں اسے سکھلا دینا۔ اب تصور آپ کیجئے کہ ایک آدمی آیا بالکل خالی ہاتھ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ نکاح اور شادی کی سہولت ہے شریعت میں کہ خالی آدمی ہاتھ آیا، صرف اس کے قرآن کی آیت یاد ہے اور بیوی ساتھ میں لے کر گیا، جس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ اس میں بہت تام جھام کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہر کی کیا لازمیت کیوں ہے؟ مہر لازمیت کیوں ہے مہر کی؟ مہر وہ بیوی کا ایک حق ہے اور یہ لازمی اور ضروری ہے، مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی انگوٹھی نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم اس کو قرآن کی آیتیں سکھلا دے، تو یہ بھی اس کے لیے مہر ہوگی۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، مگر آج کے زمانے میں مہر کی کتنی رقم ہونی چاہیے جو موجودہ حالات ہیں؟ دیکھیے مہر حالات کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی دورہ نہیں ہے۔ آپ نے جو اپنے ازواج کی یا اپنے صاحبزادیوں کی مہر رکھی ہے وہ 12.5 اوقیہ ہے۔ 12.5 اوقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 500 درہم، اور جو آج کے دور میں درہم مانا جاتا ہے تو ایک درہم کا وزن ہوتا ہے 2.975۔ اگر آپ ضرب دیں تو تقریباً 1.5 کلو سونا، چاندی، اچھا 1.5 کلو چاندی ہوگی، اور بلکہ اس سے کچھ کم ہی، اور آج کے ریٹ سے اگر آپ دیکھیں تقریباً 75,000 ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی یہ تو اس وقت اتنی غربت تھی تو اتنی مہر کیسے ادا کی ہوگی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب تمام تر غربت کے باوجود آپ کی جتنی شادیاں ہوئی اتنے میں ہوئی ہیں، اور آپ کے صاحبزادیوں کی بھی، جس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ عورت کا ایک اچھا خاصا حق ہے۔ آدمی کو اتنی قدرت ہو تبھی شادی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حق۔ یہیں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں
کہ یہ اس کا ایسا حق ہے جو کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ جا کر اسے ادا کر دینا چاہیے، بہت اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے مئو میں کچھ دنوں پہلے تک یہ بہت ہی خراب رواج تھا کہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرتا تھا مگر مہر کو ادھار رکھتا تھا، جو نہایت غلط بات ہے۔ بیوی کے پاس جا کے بالکل نقد ہونا چاہیے اور بالکل ادا ہونا چاہیے، بلکہ بعض ائمہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ جانے کے بعد اگر وہ آدمی ادا نہیں کرتا تو اس کو بیوی سے ملنے کا اختیار نہیں ہے، مگر چونکہ جائز ہے لوگوں نے اس جواز کو کافی وسعت دی اور اتنا فائدہ اٹھایا کہ عرصہ تک یہاں اس کو ادا نہیں کرتے، بلکہ مرنے کے وقت لوگ معاف کراتے ہیں، جو کسی طرح صحیح و درست نہیں ہے۔ نہیں تو آج کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر متعین کی اپنے بیٹیوں کی چاہے اپنے زوجین کی، تو اس میں آخر جو اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ کو اگر آج کی تاریخ میں رکھا جائے تو جو اماؤنٹ یہاں رکھا جاتا ہے بہت بڑا ہے، 500 سے بڑھ کے تو 11,000 تک ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بہت کم ہے۔ دیکھیے میں نے بھی ایک بات کہا کہ اس اماؤنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی مثال آپ اس طرح دیکھیے کہ ایک زوجہ جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں، ان سے جب آپ نے نکاح کیا تو تقریباً 400 دینار تھا، 400 دینار۔ تو 400 دینار کو اگر آپ دیکھیں تو ایک دینار جو ہوتا ہے 4.25 گرام ہوتا ہے، 1700 گرام سونا ہو گیا ہو، مگر چونکہ اس مہر کو نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا، جس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ اگر بڑا آدمی تو زیادہ، کم ہے تو اپنے حساب سے، یہ بالکل کھلی ہوئی چیز ہے، مگر اس کی حق تلفی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس زمانے میں بعض لوگوں کے وہاں بعض لڑکیاں جو یتیم زیر پرورش تھیں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس زیر تربیت اور زیر پرورش جو لڑکی ہے اس سے میں شادی کر لوں خود ہی، اس کا بال بھی ہاتھ لگ جائے گا اور خوبصورت ہے بھی، مہر بھی کم یا نہیں دینی پڑے گی۔ تو شریعت نے سختی کے ساتھ روک دیا کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کا حق دینا ہے، آپ حق تلفی مت کیجیے۔ مہر کو لے کر ہم لوگ دو طرح کی باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں صحیح یا غلط میں جانتا نہیں۔ ایک تو یہ بات سنتے ہیں کہ مہر اتنی رکھی جائے جو ادا کرنے میں بوجھ ہو، اور دوسری یہ سنتے ہیں کہ مہر اتنی رکھی جائے جو ادا کرنے میں بوجھ نہ ہو، آسان ہو ایک دم۔ نہیں، صحیح کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ بوجھ ہو، صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ جو بالکل آسان ہو آدمی کے لیے، اس لیے آسان۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے لاکھوں روپیہ شادی پر خرچ کرنا تو آسان ہے، مگر 5,000 سے لے کر 10,000 روپیہ دینا مشکل۔ تو آپ ذرا موازنہ کیجیے، نہیں تو جو زیور دیا جاتا ہے شادی میں، جو زیورات دیے جاتے ہیں لڑکی کو یا دلہن کو، تو اس کا اس سے کوئی تعلق تو ہوا نہیں۔ دیکھیے یہاں پر کم کر کے مہر کو بڑھانا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات اور واضح کر دوں، جب زیورات کی بات آئی تو مئو میں اس سلسلے میں لوگ دوہری پالیسی اختیار کرتے ہیں، ٹھیک بات۔ اور اس بات کو میں واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ زیورات اپنی بہو کو دیتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کے لیے آتا ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کا تخمینہ کر کے آپ اس کی زکوٰۃ دیجئے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیور تو میں نے بہو کا دیا ہے، بہو کو دے دیا ہے، اس لیے وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن جب اسی بہو کو اس کا بیٹا طلاق دیتا ہے تو کہتے ہیں لاؤ دو۔ یہ دگلی پالیسی نہیں چلے گی شریعت میں۔ اگر آپ نے اس کو دے دیا ہے تو آپ مانگ نہیں سکتے، وہ اس کو ادا کرے گی، لیکن اگر یہ آپ کا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو بہو کا ہوتا ہے، اور جب طلاق دے دیا جائے تو ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بالکل وضاحت ہونی چاہیے اس بات کی کہ یہ زیور مہر میں ہے کیا۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ مہر میں زیورات دیتے ہیں، خود ہمارے دو بچے مہر تو الگ رکھے تھے، مہر کا اماؤنٹ تو الگ ہوتا ہی ہے، لیکن جو زیورات دیے جاتے ہیں تو اس میں کیا اس کو واپس لینے کا اختیار اگر باقی رکھا ہے تو زکوٰۃ کا حق دینے والے کا اس کا مطلب ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کا حق آپ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر مالکانہ حق بھی آپ کا نہیں رہے گا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دینے پر ڈیپینڈ کرتا ہو یا عرف عام پر، آپ اس کو جو دے رہے ہیں تو اس کو ہبہ کر رہے ہیں، وہ مالک ہو گئی۔ اگر آپ نے اس کو ہبہ کر دیا اور مالک ہو گئی، وہ زکوٰۃ دے گی،
آپ اس کے ذمہ دار نہیں عام میں ہیں. ہبا تو نہیں کیا لیکن اگر آپ اس کو بطور عاریت کے دے رہے صرف استعمال کے لیے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور آپ لے بھی سکتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. اس کا مطلب کہ زکوٰۃ جو والدین ہیں انہی کے ذمہ ہے, ہاں بہو کے بالکل. زیورات. اگر آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو عام طور پر ایک آدمی اگر 2 4 5 لڑکے ہیں تو ان کے ملا کے زیورات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر 20 گرام دیا ہے اور 5 ہے تو 100 گرام ہو گیا. 85 گرام پر کیا کہتے ہیں زکوٰۃ ہو جاتی ہے, تو اس کو لمبی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس لیے میں ہر سال رمضان بتاتا ہوں کہ یہ دوہری پالیسی اسلام میں نہیں چلے گی. آپ کنفرم کیجئے کہ اگر یہ آپ کا ہے تو آپ زکوٰۃ دیجئے, اور اگر آپ کا نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ کی بہو دے گی, آپ لے نہیں سکتے ہیں. 2 اہم باتیں آئی ہیں ابھی. ہاں. ایک بات تو یہ آئی ہے کہ مہر کے اماؤنٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جانا چاہیے, بھلے ہی جو شادی کے دوسرے اخراجات ہیں اسے کم کیا جائے. دوسری بات, جو زیورات دیے جاتے ہیں بہو کو یا بیوی کو, ان زیورات پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو اگر آپ نے عاریتاً دیا ہے, استعمال کرنے کے لیے دیا ہے, تب تو اس کا حق بنتا ہے کہ زکوٰۃ آپ دیں گے, دینے والا دے گا. اور اگر آپ یا کہ پھر باضابطہ اس کو ہبا کر دیجئے, تو یہ بھی ایک بہتر صورت ہے کہ اگر لڑکیوں کو جو زیورات دیتے ہیں تو وہ زیورات ہبا کر دیے جائیں. ہبا کیا ہوا اگر زیور ہوگا تو بائی دبے خدا نخواستہ اگر کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو زیورات جو عام رواج ہے کہ واپس لیے جاتے ہیں, تو پھر وہ واپس نہیں لیا جا پائے گا. یہاں پر میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ جب لوگ اپنی بچی کو دیتے ہیں تو ہبا رہتا ہے, وہ اس سے کبھی وہ نہیں لیتے, وہ اس کی مالک رہتی ہے. لیکن جب بہو کو دیتے ہیں تو اس میں دوہری پالیسی رہتی ہے. اس لیے یہ واضح ہونا چاہیے دینے کے وقت کہ آپ اس کو مالکانہ حق دے رہے ہیں یا بطور عاریت کے. اگر مالکانہ حق دے رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے, اور اگر آپ نے بطور عاریت کے صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی اگر گفٹ کیا ہے, ہاں گفٹ کیا تو آپ نہیں, پھر تو آپ مالک نہیں رہ گئے. بالکل مالک نہیں رہ گئے. لیکن سماج میں جو چلن ہے اس کا بھی کچھ گنجائش اس میں بنتی ہے شاید. دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ عرف عام کا لحاظ کیا جاتا ہے. ہاں, تو اگر عرف عام میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مانگتے ہیں, لیتے ہیں واپس. ہاں, اچھا اگر یہ مان لیا جائے تو پھر کیوں نہیں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات. ٹھیک تو بات. یہاں گویا کہ آپ مانگنے کے حساب سے تو اس کو عاریت مند مانتے ہیں, لیکن زکوٰۃ دینے کے لحاظ سے آپ مانتے ہیں کہ اس کا ہے. اچھا, شادی کے لیے عمر کیا ہونی چاہیے؟ شادی کے لیے شریعت نے بلوغت کو عمر قرار دیا ہے. دونوں, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, اگر وہ بالغ ہو گئے دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے. بس اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں ہے, بس بلوغت. اس میں اور دوسری کوئی چیز رکاوٹ نہیں. بلوغت کا پیمانہ کیا ہے؟ والدین کو اس بات کے لیے کیسے علم ہو؟ نہیں, دیکھیے ایسا ہے کہ بچیوں کے بھی حالات سے گھر والے کو واقف ہو جاتے ہیں کہ یہ, ہاں بالکل واقف ہو جاتے ہیں, اور بچوں سے بھی لوگ واقف ہو جاتے ہیں. اب یہ معاملہ البتہ ہمارا ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تو عام طور پر جو حکومت نے ایک طریقے سے 18 اور 21 سال رکھا ہے وہی ہے, لیکن بلوغت کا یہ پیمانہ نہیں ہے. بلکہ بلوغت کا پیمانہ ہوتا کیا ہے کہ ملک کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں. گرم علاقہ ہے تو وہاں پر بچے جلدی بالغ ہوتے ہیں, اور ٹھنڈا علاقہ ہے تو دیر میں. پلس اگر اچھا گھرانہ ہے, ان کی غذا اچھی ہے تب بھی جلدی, اور اگر گھرانہ غریب ہے تو دیر میں. اس لیے اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں. یعنی بلوغیت کے بعد ملکی قانون کا لحاظ کرتے ہوئے جلدی شادی کرنی چاہیے. بالکل, اس میں بالکل دیر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میں نے ابھی مثال دیا کہ فطری ضرورت ہے, اور جیسے ایک آدمی کو پیاس لگی تو اس میں بالکل وہ دیر نہیں کرتا, تو ایسے ہی اگر ایک آدمی کو شادی کی عمر پہنچ گئی ہے تو اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں. شادی دیر کرنے سے کس طرح کے نقصانات کا خدشہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ شادی میں دیر کرنے کی بنیاد پر سماج میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, اور اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر ہے. اور یہ کہا گیا کہ جو آدمی اگر شادی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھے گا
تو اس کی قوت شہوانی کمزور پڑے گی، اور نہیں تو عمر کو پہنچ چکا ہے وہ، ظاہر سی بات ہو دائیں بائیں دیکھے گا، اور دائیں بائیں دیکھے گا تو پورا سماج خراب ہوگا۔ اس لیے جتنی تاخیر ہوگی سماج کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ شادی جلدی کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی جوان ہیں، بچے بھی جوان ہو ہاں جاتے ہیں۔ بالکل، ہاں یہ بلکہ تجربہ بھی ہوا اس بات کا کہ ایک آدمی ابھی اچھی خاصی عمر کا رہتا ہے تو اسی عمر میں تمام بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ میرے 7 بچے ہیں، اور ان 7 بچوں میں 6 کی شادی ہو گئی، اور ایک کی آخری بچی جو ہے جو بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے، تو یہ میں نے محسوس کیا کہ ابھی ہم لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور بہت سے سارے لوگ آپ مانتے ہیں کہ وقت سے شادی آپ کی ہو گئی تھی؟ ہاں بالکل ہوگی میری شادی، میری شادی بالکل ہوتی سے ہوئی ہے اور ہونی بھی اچھا، چاہیے۔ ایک چیز یہ جاننا چاہتا تھا کہ بہت سی شادیاں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو جہیز کے انتظام میں دیر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے جہیز کی جب بات آئی تو یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ جب جہیز کی بات آتی ہے تو لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، جی، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے اس بات کو، لیکن کیا آپ نے یہ بات بھی سنی کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ نے دوسری اپنی بیٹیوں کو بھی دیا؟ کبھی آپ نہیں سنا ہوگا۔ نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو دیا اور دوسری بیٹیوں کو نہیں دیا تو کیا آپ ناانصافی کریں گے؟ ایک روایت دیکھیے، حضرت نعمان بن بشیر، نعمان چھوٹے تھے تو ان کے والد صاحب ان کی انگلی پکڑ کے لے کے آئے، ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو ایک غلام دے دیجئے، تو وہ لے کے آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیے میں فلاں چیز اس کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ الکل ولد کا ہاکذا، کیا آپ نے تمام بچوں کو ایسے ہی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا۔ تو آپ نے کہا کہ لا اشہد علی ھذا الجور، یعنی اگر آپ ایک کو دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں تو میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کوئی بھی شخص اگر بچوں پہ تفریق کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے اگر یہاں یہ دیکھا جائے، جیسا کہ سب لوگ سنتے اور جانتے ہیں، کہتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جہیز دیا، باقی کو نہیں دیا، کہ آپ نے ظلم کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ بات متحقق ہے کہ آپ نے ان کو جہیز دیا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ کیا دیا ہے؟ نہیں، اس سے ایک یہ بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے کہ حالات اس وقت بہتر رہے ہوں تو دے دیا۔ میں اس کی وضاحت میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان اللہ کے رسول کے جو چچا حضرت ابو طالب تھے، ان کے بیٹے تھے، اور ان کی معاشی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا کہ چلیے ان کے گھریلو معاملے میں تھوڑا تعاون کریں، اور تعاون یہ ہے کہ آپ ان کے ایک بیٹے کو لے لیجئے اور ایک کو میں لے لیتا ہوں، اور اب ان کی پرورش کریں گے تو ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد لا کے آپ نے حضرت علی کی پرورش کی، اور اس کے بعد انہیں کی زیر پرورش رہے۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد وہاں پر آپ نے مواخات کرایا مہاجرین اور انصار کے درمیان، ایک مہاجر کا بھائی ایک انصار کو بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے یہاں پہ رہیں۔ اس موقع پر آپ نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ ان کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، گویا کہ ان کے کفالت کی ذمہ داری میری۔ اور اسی کے 1 سال بعد آپ نے شادی کی۔ تو ایک آدمی اپنے بیٹے کو یا کسی کو جب پالے گا تو کیا اس کے لیے جگاڑ نہیں کرے گا؟ تو آپ نے چونکہ ان کو پالا تھا اس لیے ان کا انتظام کیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں تھی۔ اس لیے یہ غلط فہمی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے جہیز دیا تھا، اگر ان کو دیتے تو آپ سب کو دیتے۔ یہ حضرت علی کے گھر کا آپ نے انتظام کیا تھا کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، جیسے ہم لوگ اپنے بچوں شادی کی ڈیٹ متعین کرنے میں ہاں لڑکے اور لڑکیوں کی بھی رضامندی لینی چاہیے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ تمام امور میں، شادی کے جتنے امور ہیں تمام میں، اور خاص طریقے سے جب لڑکیوں کی شادی کی تاریخ کی بات آتی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ مائیں جو ہوتی ہیں لڑکیوں سے اجازت لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے۔
وہ جو تاریخ دیتی ہیں عام طور پر اسی تاریخ کے لحاظ سے وہ ڈیٹ دی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو مدت ہوتی ہے پاکی اور ناپاکی کی، اس کا تو لحاظ کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، اگر شادی رشتہ دیکھنا ہو ہاں تو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایک دوسرے کو دکھانے تک کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل گنجائش ہے، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، لیکن ایک روایت میں ایک لفظ ہے، صحابی کا نام تو مجھے یاد نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے چھپ کے دیکھا اپنی منگیتر کو۔ اس سے بڑی معنویت ہے، کیونکہ جب ایک آدمی اس ارادے سے جائے گا کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں اور وہ آئے گی آپ کو دکھلانے کے لیے، تو آپ اوریجنل نہیں دیکھ پائیں گے۔ دکھلانے کا دیکھنے بھی تو آئے گی، ہاں تو سنیے، اوریجنل نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب وہ کسی دوسرے کام میں ہو، کسی مصروف ہو اور تو آپ بالکل اوریجنل دیکھ پائیں گے۔ اس لیے اگر دونوں ایک دوسرے کو اس طرح چھپ کے دیکھ لیں تو یہ دکھلانے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی شریعت میں باقاعدہ جاتی ہے۔ کسی کی وہ بھی نہیں ہے، کسی کو جا کے دیکھا پھر ریجیکٹ کیا تو ایک چیز اور جاننا تھا مول صاحب آخری، بلکہ یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت جو ابھی آپ نے ریجیکٹ والی بات کہی تو بہت ساری، اسی سوال پہ آ رہا ہوں۔ ایک چیز مئو میں ہے جو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ لوگ جاتی ہیں 4-5 عورتیں اور گھروں میں جائیں گی، جا کے لڑکی دیکھیں گی، دیکھ کے چلی آئیں گی، مطلب اس طرح سے ایک ایک لڑکے کے لیے 10 گھروں میں جاتی ہے، لڑکیوں کو دیکھتی ہے، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تو بالکل اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ جائیں اور دیکھ کے آنے کے بعد ریجیکٹ کر دیں۔ گھر والوں پر یا خاص طریقے سے اس لڑکی پہ کیا گزرتی ہے تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس کو کسی دوسرے بہانے سے دیکھیں کہ اس کو احساس بھی نہ ہو، دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو پسند ہی تو کرنا ہے، اور کیا، تو ایسی صورت میں جانتا ہوں کہ بہت ساری تقریبات بھی ہوتی ہیں، ان تقریبات میں لڑکیاں جاتی ہیں، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، آپ دیکھ لیجئے تاکہ اس لڑکی کو دھچکا نہ لگے، ورنہ ریجیکٹ کرنے کے بعد اس پر بہت زیادہ برا اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات آئی ہے، اس کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عام طریقے سے مئو میں چلن ہے، یہ دوسری جگہوں پہ یہ چلن کم ہوتا ہے، مگر یہاں مئو میں چلن ہے کہ کسی کے گھر میں اگر 2-3-4 لڑکیاں ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ روز اس کے وہاں 2-4 مہمان پہنچے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہمانوں کا بوجھ اس پر آ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ان لڑکیوں کے سامنے ایک بہت انسلٹنگ میٹر آ جاتا ہے، کیونکہ اب ان 4 لڑکیوں میں پتہ چلا کہ جو چھوٹی لڑکی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، بڑی والی کم خوبصورت ہے، تو سب لوگ جو آئیں گے وہ چھوٹی والے کو پسند کریں گے، اور گھر والے چاہتے ہیں کہ بڑی والے کا رشتہ پہلے ہو۔ تو مولانا کے یہ کہنے کا مطلب ہے، اور یہ بات بہت دنوں سے کھٹک بھی رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو عوامی پلیٹ فارم پہ کیسے لے آیا جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم لوگ سیاسی منچ سے نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی دوسرا بھی منچ ہو تو ہم لوگ اس طرح کی باتیں کہیں تو لوگوں کو نکتہ چینی ہو جاتی ہے، چونکہ سیاسی مخالفت آڑے آتی ہے۔ تو ابھی اس منچ سے میں نے یہ بات اٹھائی تو مولانا جس باتوں کی وضاحت کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ڈائریکٹ گھر جا کے لڑکی کو دیکھنے کی غرض سے بلا کر نہ دیکھے، بلکہ لڑکی کی فوٹو منگا کے واٹس ایپ وغیرہ سے دیکھ لے، یا کسی فنکشن میں، کسی اور تنظیم میں، اسکولوں سے نکلتے وقت بہت سارے جواز اگر آپ چاہیں دیکھنا تو، اور لڑکی دیکھنے اسی وقت جائیے جب آپ کو رشتہ لڑکی پسند ہو، گھر گھرانے کے بارے میں معلومات ہو، تب لڑکی دیکھنے جائیے، اور لڑکی دیکھنے جب جائیے تو رشتے کو فائنل کریے۔ مولانا آج آپ سے بات کر کے بہت، اور کوئی سلسلے میں کوئی ضروری دیکھیے، اس سلسلے میں بہت ضروری بات یہ کہ ابھی بات آئی جہیز کی، جی، اور میں نے اس بات کی وضاحت کر دیا کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ شادی میں نے بتلا دیا آپ کو کتنی واضح طور پر، کتنی ہلکی پھلکی ہے، کوئی خرچ نہیں، لے دے کے لڑکے کے ذمے یا تو مہر ہے یا پھر وسعت کے مطابق، جیسا کہ روایتوں میں آپ نے جن لوگوں نے شادی کی، جن صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ اولی ولو بشات، کہ جاؤ کیا نام ہے بکری ذبح کر کے ولیمہ کر دو، تو ہمارے وہاں مگنی بھی اس وقت جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے کم میں تو اس وقت ولیمہ ہو جایا کرتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ولیمہ ہوا تھا اس میں دسترخوان بچھا دیا گیا، اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جن کے پاس جو کچھ ہو لے آئے، تو کوئی پنیر لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی گھی لے آیا، اکٹھا بیٹھے اور ولیمہ ہو گیا، بات ختم۔ تو اگر آدمی اس انداز میں سوچے تو اس کے لیے شادی کرنا بالکل آسان ہے، لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اپنا پورا انتظام کرتا ہے لمبے ولیمے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، اور لڑکی والے جہیز کا انتظام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی دقت ہوتی ہے۔ جہیز کا دعوت بھی تو کرتے ہیں۔ ہاں،
تو دیکھیے جو لڑکیوں کی شادی میں دعوت کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے لڑکیوں کی شادی پر دعوت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ کسی بھی دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکیوں کی شادی کرنے والوں نے دعوت دی ہو. اس لیے اس کو آپ ولیمہ نہیں کہہ سکتے، اور ولیمہ ہے بھی نہیں. وہ دعوتی ولیمہ صرف وہ دعوت ہے، مگر ایسا کچھ تصور نہیں ہے. مگر ہمارے سماج میں خرابی یہ پیدا ہو گئی ہے، جہیز کا اس سے کنٹیکٹ ڈائریکٹ ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ کو پوچھتے ہیں تو زیادہ جہیز کا سامان ملتا ہے، اس لیے کھلانے کا چکر رہتا ہے. اس لیے آپ کیوں نہیں جہیز کی بنیاد کو کاٹتے؟ اچھا، جو لوگ جاتے ہیں دعوت میں جو شریک ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف دیتے ہیں. تحفہ تحائف لے آتے ہیں، اور وہ تحفہ تحائف کے لوگ امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے میں یہاں پر کیا کیا جائے کہ آخر یہ تحفہ تحائف بڑا بوجھ بنتا ہے. میں دیکھتا ہوں بہت ساری بوجھ نہیں بنتا. دیکھیے کہ جن کے وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن ان کے رشتہ داری میں شادی ہے تو ان کو تمام تحفے تحائف دینے ہیں. تو یہ تحفے تحائف جو سماج کا حصہ بن گیا، یہ کیسے بند ہو آخر؟ اس کے بند کرنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ قصد کر لے جہیز نہیں لیں گے، یہ ہم کو پورا اختیار ہے. جہاں تک جہیز دینے کی بات ہے یہ مجبوری ہو سکتی ہے، ٹھیک بات ہے، مگر جہیز نہیں لے گی ہم کو پورا اختیار ہے. اور لوگوں کو مئو میں غنیمت ہے کہ مئو میں غنیمت نہیں. دیکھیے بہت دباؤ جہیز کے لیے نہیں بناتے لوگ، یا نہ شرط طے کرتے ہیں جہیز کی. دیکھیے یہ بات بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ سن لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ کو جہیز نہیں لینا ہے تو جہیز خود بخود بند ہو جائے گا. میں پھر یہاں پر یہ بات کہوں کہ میں نے 2 بچوں کی شادی کی اور جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ جب میں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں آئے گی تو وہاں سے یہ بات کہی گئی کہ تو آپ کے وہاں سے ڈال بھی نہیں آئے گا. اور نتیجہ یہی ہوا کہ ہمارے وہاں سے ڈال نہیں گیا. ان کی بچی ان کا لباس پہن کے، ان کا کپڑا پہن کے آ گئی ہمارے گھر، اور ہمارے وہاں آنے کے بعد جو دلہن کا کپڑا تھا اس کو پہنا دیا گیا. تو یہ ایک آدمی جو خود کفیل ہے وہ اپنے اوپر کانفیڈنس اس بات کا رکھے کہ میں اپنے بچوں کو اس طریقے پر پرورش کر سکتا ہوں کہ جہیز کے بغیر ان کی شادی کر سکتا ہوں. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ لوگ مانگتے تو نہیں، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے صرف زبان سے نہیں مانگتے. یہی وجہ ہے کہ بچے کے کمرے کا پورا POP فار سیلنگ اور تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر بیڈ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، فریج کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، الماری کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ ہوا کہ آپ بلکہ ہمارے مئو کی زبان میں کہیں کہ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی کم ظرفی کی بات ہے کہ ایک آدمی پورا اپنی شادی پہ خرچ کر رہا ہے مگر بیڈ بیوی کا ہو، فریج بیوی کی ہو، الماری بیوی کی ہو. یہ ہماری کم ظرفی ہے اور میں ان لوگوں کو کم ظرف سمجھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر ایک آدمی انتظار کر رہا ہے اسی کا تو کیا وہ مانگنے سے کم ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے مانگنا اور ایک چیز ہوتی ہے اس کو معاشرے میں سمجھنا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مانگنے کا 2 طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ جو بے و شرع مارکیٹ میں کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی سامان کو خریدنا تو ہم نے پیسہ دیا، انہوں نے ہم کو سامان دے دیا. لیکن ہماری شریعت کی اصطلاح میں بے کی جو بہت ساری قسمیں ہیں اس میں سے ایک بے طاعتی ہے. بے طاعتی میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں بولتا. مثلا ہم ہوٹل پہ گئے، ہم جانتے ہیں کہ 5 روپے کی چائے ہے، ہم نے ایک لفظ منہ سے نہیں کہا، ہاتھ بڑھایا، اس نے کپ پکڑایا، ہم نے چائے پی لی، 5 روپیہ رکھا اور چلے آئے، پوری بے ہو گئی. جبکہ بے کے لیے ایجاب و قبول ہونا چاہیے کہ آپ مجھے یہ دیجئے، اور وہ کہے کہ ہاں میں نے دیا، پھر میں نے قبول کیا. تو جس طریقے سے وہاں پر یہ بات سمجھی گئی ایسے ہی حالات سے بات پوری سمجھی جاتی ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں. بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بعض عورتیں جو دلہن کے گھر نہیں، دلہن کی بہن کے سسرال جا کے دیکھتی ہیں کہ دوسری اس کی بہن کو کتنا ملا ہے، اسی سے اندازہ لگاتی ہیں کہ اس کو کیا ملے گا. وقت کی کمی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن چونکہ یہ عنوان ایسا ہے، بہت ہی چپتا ہوا عنوان ہے، اور آج مولانا نے بہت ساری باتیں ایسی کہی جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوی بھی لگے باتیں، لیکن فیکٹ ہیں اور سچ ہیں. اگر ان ساری چیزوں پہ اگر ہم میں اپنی ایک بات اور کہہ کے ختم کروں گا. عائشہ کا جو اس وقت واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، اس نے پورے ہندوستان کو جوڑ کے رکھ دیا ہے.
اور یہ ایک ایسے موڑ پر ہم کھڑے ہیں کہ اگر تمام طبقے کے لوگ، چاہے علماء ہوں، دانشور ہوں، سیاسی لوگ ہوں، اگر تمام کے تمام لوگ جہیز کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو ایسے ہی ہماری بچیاں خودکشی کرتی رہیں گی، چھلانگ لگاتی رہیں گی۔ اسی لیے بھی آج آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ مسلم پرسنل لا کی جو عورتوں کے یونٹ کی ذمہ دار ہیں اسما، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کی تقریب اور شادی میں شریک نہیں ہونا چاہیے جو جہیز اور لیتے یا دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے اس کیا نام ہے، ہاں، یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ آپ سے خاص طریقے سے کہوں گا کہ آپ اقدام کیجئے اور اس موضوع پر سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کو کسی نے اکٹھا کیجئے، تاکہ ہم لوگ مل کر ایک قدم اٹھائیں اور اپنی بچیوں کو خودکشی کرنے سے بچائیں، اور ہمارے گھر میں اور آپ کے گھر میں جو عورتیں، جو لڑکیاں زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اینڑیاں رگڑ رہی ہیں، ان کا ہم کوئی انتظام کر سکیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا سماج ذمہ دار ہوگا، علماء ذمہ دار ہوں گے، سیاسی لوگ ذمہ دار ہوں گے، اور سماج کا ہر طبقہ ذمہ دار ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہم سب کو مل کے قدم اٹھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دیگر علماء کرام سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے، چونکہ سماج کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اس موضوع سے، اور روزمرہ کے واردات کے کاموں میں یہ سب سامنے آتا ہے۔ تو ہمیں اس مسئلے پر اور بھی گہرائی سے بات کرنی ہے، اور جہاں تک سدھار ممکن ہو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو، اور آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی بات کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریے گا اور گھنٹی کا بٹن دبائیے گا۔ اگر آپ فیس بک یا پیج پہ دیکھ رہے ہوں تو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔